نظریہ اصل میں سچ اور حق کا نظریہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس لیے پھیلتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پرانے نظریات کا ذہن پر اس طرح غلبہ ہوتا ہے کہ وہ نئے نظریات کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتے ہیں. یہ ایک قدرتی عمل ہے. تو اس غلبے تک پہنچنے کے لیے مستقل ہیمرنگ کرتے رہنا پڑتا ہے. جیسے کہ پتھر پر اگر قطرہ 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 پانی گرتا رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہی قطرہ اس پتھر میں چھید کر دیتا ہے. اسی طریقے سے پرانے نظریاتی خول میں برابر کے ساتھ فیڈنگ کی جاتی رہے، ہیمرنگ کی جاتی رہے، نظریے کی تبلیغ بار بار اس کی ریز، اس کی شعائیں پہنچائی جاتی رہیں، تو وہ بیریئر جو ہوتا ہے لگا ہوا، پرانے نظریات کا جو بیریئر لگا ہوتا ہے، اس میں سوراخ کر جاتی ہیں اور سوراخ کر کے برین میں داخل ہو جاتی ہیں. اور یہ اس کا ڈی این اے سے بھی تعلق ہے، جو ایک لمبا ٹاپک ہے. غرض یہ کہ یہ میں نے آپ کو ایک فلسفیکل بھی سائنٹیفکلی بھی میں نے ایک بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس لیے دیر لگ جاتی ہے کیونکہ پرانے نظریات کا غلبہ، دنیا میں کوئی ایک نظریہ ایسا نہیں آیا کہ ایک دن میں اتار کے پھینک دیا ہو. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ پرانے نظریات کا جو غلاف تھا اس میں چھید کرتے کرتے 23 سال لگ گئے ان کو. تو پرانے نظریات میں نیا انقلابی فلسفیکل نظریہ جو پرانے نظریات کے لیے ایک طرح کی موت کا سگنل ہوتا ہے، اور کوئی بھی اپنی موت نہیں چاہتا. اسی طرح پرانا سسٹم کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی موت ہو، اور اس کے جو رکھوالے ہوتے ہیں، اس کے نافذ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اس نظریے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے نئے آنے والی شعاؤں کی، نئے آنے والے نظریات کی شعاؤں کی کو روکنے کے لیے بھرپور طریقے سے طاقت کا اور نئی نئی دیواریں بنانے کا عمل کرتے ہیں. لیکن بالآخر یہ سب رائگاں چلی جاتی ہیں، اور سچا اور پاورفل نظریہ اسی طرح سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ آج کوئی نہیں سوچتا. پوری دنیا میں حلال حرام کی باتیں جگہ جگہ ہوتی ہیں، جگہ جگہ ہوتی ہیں. آج تک برطانیہ، امریکہ میں، کینیڈا میں رہنے والے، یورپ میں رہنے والے حلال حرام کی بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہودی بھی حلال حرام کی بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے عیسائیوں میں بھی حلال حرام کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے ہندوؤں میں بھی حلال حرام کا تصور موجود ہے. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جہاں حلال اور حرام کا تصور نہ ہو. لیکن جو سچ اور حقیقت ہوتی ہے وہ پھر ان عقائد کو عبور کر کے اس طرح مجبور کر دیتی ہے کہ انسان اس سے فائدہ حاصل کرے. جس کی مثال آپ الیکٹریسٹی دیکھ لیجئے، بلب دیکھ لیجئے. آج بلب لگاتے ہوئے کوئی نہیں سوچتا کہ یہ حلال ہے اس کا لگانا یا حرام ہے، کوئی نہیں سوچتا. تو یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک پریکٹیکل بات ہے کہ الیکٹرون سے یہ بلب روشن ہوتا ہے، فلو آف الیکٹرون سے، جس کو الیکٹریسٹی کہتے ہیں، اور اس سے روشنی ہوتی ہے جو لالٹین سے اور دیے سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. لہذا اب یہاں کوئی نہیں سوچتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طریقے سے ایک زمانہ تھا جب لوگوں نے ابتدا میں اس کی مخالفت کی تھی، بہت سے لوگوں نے، کہ یہ حرام ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر پہ بات کرنا حرام ہے. تو بہرحال آپ جنہوں نے حرام کہا تھا، یہ حالیہ مثال ہے. طالبان نے، ہم گواہ ہیں، آپ گواہ ہیں،
کہ تمام بجلی کے کھمبے جو تھے، ٹیلی فون کے کھمبے جو تھے، اس پہ گھروں سے ٹی وی، وی سی آر، ٹیپ ریکارڈر سارے توڑ توڑ کے ٹانگ دیے کہ یہ حرام حرام حرام. اور آج وہی طالبان انہی حرام چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں جنہیں کل تک حرام کہتے تھے. تو بات صرف ان کے پرانے نظریات کی تھی، جب وہ پرانے نظریات، سچائی پرانے نظریات کو بالآخر توڑ ڈالتی ہے. بالآخر توڑ دیا، اور آج طالبان جو ہے وہ ٹی وی، وی سی آر، ہر وہ چیز جس کو کل تک حرام کہہ کے توڑا کرتے تھے، آج اسے استعمال کر رہے ہیں.